السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ بہت لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف، بخار آ گیا یا بدن میں درد ہے یا سر میں درد ہے تو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیٹھ کے نماز پڑھنا کیسا ہے اور کب بیٹھ کے نماز پڑھنا صحیح اور درست ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ فرض نماز اور واجب نماز اور سنت نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ نفل کے علاوہ ہر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، یعنی نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر فرض ادا نہ کیا نماز میں، فرض ہی اگر ادا نہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ کھڑا ہونا فرض ہے، اگر فرض ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو کتابوں میں آیا ہے، باہر شریعت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے جسم میں طاقت اتنی سی باقی ہے کہ وہ انسان لاٹھی لے کر کھڑا ہو سکتا ہے یا دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یعنی دیوار کے سہارے ہو یا لاٹھی وغیرہ کے سہارے ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے ذریعے کھڑے ہو اور نماز پڑھے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اب اس پر فرض ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے وہی فرض ہے کہ اتنی دیر ہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی پہلے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، اس کے بعد پھر بیٹھ جاؤ، لیکن کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت تکلیف ہے، یعنی بخار آ گیا ہے یا پھر بدن میں درد ہے یا سر میں درد ہے، تو اگر اس صورت میں اگر وہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ پڑھ چکا ہے تو جتنی بھی نمازیں اس نے بیٹھ کے پڑھی ہے ان کو پھر سے ان تمام نمازوں کو ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، ادا کرنا ہی ہوگا۔ وہ نمازیں نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے آپ پر۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہے کہ اگر وہ مسجد میں جماعت کے لیے جائے گا تو وہ پھر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہوگا۔ اس کے جسم اتنے کمزور ہے کہ وہ گھر سے مسجد گیا اور اتنا تھک جائے گا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ انسان گھر پہ نماز پڑھے۔ اگر وہ گھر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ گھر ہی پہ نماز پڑھے۔ اگر گھر پہ جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھے، ورنہ اکیلا کھڑے ہو کے نماز پڑھے، مسجد میں نہ جائے، لیکن بیٹھ کے نماز نہ پڑھی جائے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس وقت جائز ہوگا جب انسان کے اندر وہ تکلیف ہو جس کی وجہ سے فرض ساقط ہو جائے۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اعضاء سے پیشاب کا قطرہ ٹپکنے لگتا ہے، اور اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو نہیں ٹپکتا ہے، یعنی پیشاب کا قطرہ نہیں ٹپکتا ہے، تو اس کے لیے اب فرض ہے کہ وہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اس کو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو پیشاب کا قطرہ گرے گا، اگر وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کا نہیں گرے گا۔ تو ویسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر ایسا انسان ہے کہ اس کو گھاؤ وغیرہ ہوا ہے، پھوڑا وغیرہ ہوا ہے، یا کہیں پہ کٹ گیا ہے، یا کوئی ایسا گھاؤ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ گھاؤ بہنے لگتا ہے، وہ پھوڑا بہنے لگتا ہے، اس سے پانی وغیرہ یا خون وغیرہ یا پیپ وغیرہ نکلنے لگتا ہے۔ اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس پھوڑے سے نہ پیپ نکلتا ہے، کچھ نہیں نکلتا ہے، بلکہ وہ اس وقت صحیح سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ انسان بھی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ کھڑے ہوتا ہے تو وہ قرات نہیں کر پاتا ہے، تو اگر ویسا انسان اگر بیٹھ کے قرات کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ ایسے کپڑا پہنا ہوا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو ستر عورت ہے وہ دکھنے لگتا ہے، کھل جاتا ہے، تو اگر وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو سب ڈھپے رہتے ہیں، تو ویسے انسان کے لیے بھی اب فرض ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھے۔ صرف ان صورتوں ہی میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ یہاں مجبوری ہے،
यहाँ मजबूरी है, अगर वो खड़ा होता है तो फिर उसको तकलीफ़ है, या ऐसे इंसान को ऐसा इंसान है कि खड़ा तो हो सकता है लेकिन खड़ा होने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो या फिर उसकी बीमारी बहुत देर से सही होगा, तो उस सूरत में भी हुक्म है कि वैसा इंसान बैठ कर नमाज़ पढ़े। अगर मजबूरी है, ऐसी मजबूरी जिससे फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है, तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसे ही बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी। अगर आपने नमाज़ पढ़ ली है तो फिर से आपको उस नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। अगर इस मसले को पढ़ना चाहे तो बाहर शरीयत हिस्सा सोम में पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट भी करें। अगर कोई मसला अगर पूछना है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मसले का जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।